نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا باب اجراء احکام الناس على الظاہر وسرائرهم الى الله تعالی، لوگوں کے ظاہری حالات پر احکام نافذ کرنا اور ان کے باطنی کوائف کو اللہ کے سپرد کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اللہ تعالی کا ارشاد ہے پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انسان جب معاملہ کرے تو کس اصول کی بنیاد پر کرے، ان کے بارے میں اگر کوئی رائے رکھے تو کس طرح کی رکھے، ان کے بارے میں کوئی گمان قائم کرے تو کس طریقے پر۔ تو اس میں جو اصول ہمیں دیا گیا وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ان کے ظاہر کی بنیاد پر کرو، اس لیے کہ باطن کا حال تو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ لہذا اس سلسلے میں قرآن پاک کی یہ آیت کوٹ کی گئی کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، یعنی کفار کی طرف اشارہ ہے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا رستہ چھوڑ دو، یعنی انہیں مت پکڑو۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو دل سے مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے، کافر ہوتے اور منافق ہوتے، لیکن بظاہر وہ نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، تو ان کے ان ظاہری اعمال کی وجہ سے ان کی بہت سی ایسی حرکات سے درگزر کیا جاتا تھا جو منافقت میں آتی اور جو بعض اوقات اسلام کو نقصان بھی پہنچاتی۔ اس سلسلے میں اب کچھ احادیث ہیں۔ پہلی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو مجھ سے اپنے خون اور مال بچا لیں گے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ یہ حدیث جس سے استدلال کیا گیا ہے اس موضوع پر، اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان سے لڑ نہیں سکتا۔ مسلمان کی جان، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مسلمان کا ہاتھ اگر اٹھے گا کسی کافر پر تو اس وقت تک اس کا خون حلال ہوگا جب تک کہ وہ یہ کام کرتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے صرف کہ میں دل سے مسلمان ہوں لیکن مسلمانوں والا کام کوئی نہ کرے تو اس کے خلاف پھر تلوار اٹھائے جانا اس کی اجازت ہوگی۔ لیکن وہ عام حالات کی بات نہیں ہو رہی، وہ جنگ کے ایام کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ سب تاریخ میں پڑھ چکے ہوں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجتماعی طور پر زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ یعنی جن قبائل نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے زکوٰۃ نکلوانے کے لیے اور زکوٰۃ ادا کرانے کے لیے اور اس بات کو منوانے کے لیے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے، ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی۔ جب اس پر بعض صحابہ کرام کو اعتراض ہوا کہ وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، کیا ہوا اگر زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اس وقت انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا تھا
اور آپ نے اس وقت یہ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر وہ ایک بکری کا بچہ دینے پر بھی انکار کریں گے زکوٰۃ میں یا اموال زکوٰۃ میں جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو اس وقت تک بھی میں ان سے جنگ جاری رکھوں گا. یہاں اس بات کے سمجھنے میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. ایک کسی شخص کا سستی اور غفلت سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے اور ایک کسی شخص کا اسلام کے اس بنیادی رکن کو رکن ہی نہ ماننا ہے. ان دو چیزوں میں فرق ہے. وہ شخص جو یہ کہتا تو ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن انسانی کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ دیتا نہیں تو وہ فاسق شمار ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی. اور ایک دوسرا شخص جو کہتا ہے کہ زکوٰۃ یہ تمہارا اپنا من گھڑت فلسفہ ہے اور اسلام میں تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں اور ہم کسی زکوٰۃ کو نہیں مانتے، تو وہ شخص پھر کافر قرار پاتا ہے. اور جب وہ اسلام کے دائرے سے نکلتا ہے پھر اس کے خلاف تلوار اٹھائی جا سکتی ہے. تو یہاں یاد رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاد جن لوگوں کے خلاف تھا وہ یہی دوسری قسم کے لوگ تھے کہ جو زکوٰۃ کو بحیثیت اسلام کے رکن کے ماننے سے انکار کر رہے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں زکوٰۃ سے انکار کرتا ہے تو حاکم وقت اس کو اس بات کی دھمکی دے کہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا اگر تم یہ فرض ادا نہیں کرو گے. یہ ایک دوسرا معاملہ ہے. تو یہاں تو یہ تھا کہ ایک شخص دو شخص نہیں کئی قبائل تھے جنہوں نے ایک متفقہ مہم چلائی تھی. تو یہ حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی قول کوٹ کیا تھا اس موقع پر اور فرمایا تھا کہ ہاں اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد رسول اللہ کہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، پھر جب وہ ایسا کریں تو پھر وہ میرے سے اپنے خون بچا جائیں گے اور اپنے مال بھی الا بحق الاسلام. اس کا کیا معنی ہے کہ الا بحق الاسلام، اگر اسلام کے حق کے ساتھ، تو اسلام کا حق کیا ہے پھر یہاں پر؟ اسلام میں جن لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے وہ حق مراد ہے یہاں. مثال کے طور پر باغی کو قتل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے جواب میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح وہ شخص جو شادی شدہ ہو اور پھر زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جا سکتا ہے. تو یہ اسلام کے حق کے ساتھ، یعنی اسلام جس کو قتل کرنے کی اجازت دے. وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب پھر اللہ کے سپرد ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں روایت ہوئی ہے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو عبداللہ طارق بن اشیم سے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کا انکار کرتا ہے اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو جاتا ہے، یعنی شرعاً ان کو تحفظ حاصل ہو جاتا ہے اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے. یعنی دل کا معاملہ اور اندر کا حال خدا جانتا ہے، لیکن اپنے اس قول کی وجہ سے وہ اپنی جان بچا جائیں گے. اگلی حدیث حضرت ابو معبد مقداد ابن اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ فرمائیں اگر میری ملاقات کسی کافر سے ہو جائے اور ہم آمادہ جنگ ہو جائیں، وہ میرے ہاتھ پر تلوار مار کر اس کو کاٹ ڈالے، پھر وہ ایک درخت کی پناہ میں آ کر کہے کہ میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ اس کے لفظ کے کہنے کے بعد کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اسے نہ قتل کر. اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے تو میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا اور اس کے بعد اس نے اسلام لانے کے کلمات کہے ہیں. آپ نے فرمایا تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اگر تو اس کو قتل کرے گا تو وہ تیرے اس مقام میں متصور ہوگا جو کہ تجھے اس کے قتل کرنے سے پہلے حاصل ہے، اور تجھے اس کا وہ مقام حاصل ہوگا جو اسے اس کلمے کے کہنے سے پہلے حاصل تھا، یعنی اس کو قتل کرنا جائز تھا. اس حدیث میں بھی ایک بہت بڑا اصول ہمیں دیا گیا ہے، اور اصول یہ ہے کہ ایک صحابی نے ایک فرضی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ مثلا میں اور ایک شخص ہے جو کافر ہیں، دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے، یعنی مثال کے طور پر میدان جنگ میں ہیں. اب وہ کافر شخص جو ہے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جنگ میں ایسا ہوتا بھی تھا. ایسے میں اس دوران وہ شخص میرا ہاتھ کاٹ ڈالتا ہے
اور کاٹ کر کسی درخت کے پیچھے جا چکتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو کیا اب میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اس نے اب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ تو وہ شخص پھر یہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس نے میرا ہاتھ کاٹ ڈالا ہو اور ہو سکتا ہے اب وہ صرف اپنی جان بچانے کی خاطر لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو، تو آپ نے پھر بھی اس کو یہی حکم دیا کہ نہیں، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور تمہارے پاس کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا میٹر یہ جج کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اس نے یہ کلمہ صرف جان بچانے کی خاطر، خوف سے بچنے کے لیے پڑھا ہے یا پھر واقعی حقیقی معنوں میں دل سے پڑھا ہے اور دل سے مسلمان ہو گیا ہے۔ کیونکہ کفر اور اسلام کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ کلمہ ہے۔ معلوم نہیں کس لمحے دل پلٹ جائے اور پھر انسان مسلمان ہو جائے اور دوسرا شخص صرف اس لیے اس کو قتل کر دے کہ اس کا یہ خیال ہے یا اس کا یہ گمان ہے کہ اس نے ظاہری طور پر اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہو۔ تو آپ نے بہت سخت الفاظ میں فرمایا کہ اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو تم اس کی جگہ شمار ہوگے اور وہ تمہاری جگہ شمار ہوگا۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ نہیں کہ نعوذ باللہ تم کافر قرار پاؤ گے اور وہ مسلمان ہوگا، یہ معنی نہیں ہے اس حدیث کا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وارثوں کے لیے تجھے قتل کرنا درست ہوگا۔ یعنی ویسے تو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام اور کفر کی جنگ میں تو اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا بدلہ مسلمان سے نہیں لیا جا سکتا، لیکن اگر ایسے موقع پر جبکہ وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے اور تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور پھر تم نے اس کو قتل کر دیا تو اب اس کے وارثوں کا حق ہو گیا کہ وہ تم سے بدلہ لے سکیں۔ اور یہ جو کہا کہ تجھے اس کا مقام حاصل ہو گیا، یعنی تو اس کی جگہ متصور ہوگا، یعنی کہ پھر تیرا جرم بڑھ جائے گا، یہ مراد ہے۔ پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت اسامہ بن زید سے۔ اسامہ بن زید کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت زید کے بارے میں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ 8-10 سال کے بچے تھے، اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیال گئے تو ان کے قبیلے کے اوپر غارت پڑی۔ عربوں کے ہاں لڑنا ایک شغل تھا، ایک دوسرے کے اوپر غارت گری ڈالتے۔ جب ایک قبیلہ طاقتور ہو جاتا تو وہ اپنے سے کمزور کو دبا لیتا، اس کے اوپر حملہ کر کے اس کا مال متاع چھین لیتا، عورتوں اور بچوں کو قید بنا لیتا۔ تو حضرت زید کے قبیلے کے اوپر کسی قبیلے نے اسی طرح غارت گری کی اور بہت سے لوگوں کو پکڑنے کے ساتھ ان کو بھی پکڑ کے لے گئے۔ ان کو لے جا کر انہوں نے طائف میں بیچ ڈالا۔ خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے اسے خرید لیا اور پھر اپنی پھپھو کو دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا تو اس موقع پر حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگ لیا اپنے لیے، حضرت خدیجہ نے ان کو دے دیا۔ اس اثناء میں ہوا یہ کہ ان کے والدین کو پتہ چل گیا کہ حضرت زید جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، لہذا وہ ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے۔ ایک ان میں سے حضرت زید کے چچا تھے اور ایک والد تھے۔ انہوں نے کہا آپ زید کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے۔ آپ نے فرمایا زید اب چھوٹا بچہ نہیں ہے، میں اس کو بلاتا ہوں، اگر وہ تم لوگوں کے ساتھ جانا چاہے گا تو میں اس کا کوئی فدیہ نہیں لوں گا، اسے ساتھ روانہ کر دوں گا، اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ لہذا ایسا ہی ہوا، آپ نے حضرت زید کو بلایا، ان کے باپ اور چچا سامنے کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا زید ان کو جانتے ہو؟ حضرت زید نے کہا ہاں، ایک باپ ہے اور ایک چچا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو خوشی سے جا سکتے ہو، اور اگر تم رہنا چاہو تو خوشی سے رہ سکتے ہو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس انکار پر وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے یہ لگے کہ تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو؟ کیا تم غلام رہنا چاہتے ہو اور ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اخلاق کا جو اعلیٰ ترین مقام میں نے دیکھا ہے، اس کو دیکھ لینے کے بعد میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔
یہ ان کا کتنا سمجھدارانہ اور کتنا حکیمانہ فیصلہ تھا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً بہت خوشی ہوئی ہوگی اور آپ ان کو لے کر قریش کے مجمع میں گئے. یہ اسلام کی دعوت دینے سے پہلے کی بات ہے، یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع میں اعلان کیا کہ آج سے زید کو میں آزاد کرتا ہوں اور آج سے زید میرے منہ بولے بیٹے ہیں، اور ان کو بیٹے کا مقام حاصل ہو گیا. عربوں کے ہاں منہ بولا بیٹا بھی دراصل بیٹا ہی شمار ہوتا تھا. اس پر ہوا یہ کہ بعد میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب سے ہوا، اور حضرت زینب نے پھر ان کو پسند نہیں کیا اور بالآخر طلاق ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے انہی حضرت زینب کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، جس پر بہت ہنگامہ ہوا اور بہت اعتراض ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے. حالانکہ قرآن پاک میں واضح الفاظ موجود ہیں، زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کیا تھا اس عورت سے. یہ وہ واحد نکاح ہے جو آسمانوں پہ پڑھا گیا. بہرحال تو انہی کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ. حضرت اسامہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پیار تھا. ایک دفعہ حضرت اسامہ کہیں گر گئے، چوٹ لگ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خون صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے اگر اسامہ بیٹی ہوتا تو ہم اسے نئے نئے کپڑے لا کے دیتے، اسے زیور پہناتے، اور اسی طرح ان کا دل بہلا رہے تھے. تو یہ حضرت اسامہ بن زید جو آپ کو نہایت پیارے تھے، یہ میں نے پس منظر اس لیے بیان کیا کہ آپ پھر حدیث کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سناتے تھے تو اس میں اپنے اور پرائے کی تمیز نہ کرتے تھے. اور دیکھیں آگے کہ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جوہینہ قبیلے کے چھوٹے قبیلے حرقہ کی طرف بھیجا تو ہم صبح کے وقت ان کے تالابوں پر حملہ آور ہو گئے. میری ایک انصار کی دشمن قوم کے ایک آدمی سے مٹ بھیڑ ہو گئی. جب ہم اس پر غالب آ گئے، یعنی اسے مارنے کے قابل ہوئے، تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا. چنانچہ انصاری تو رک گیا اور میں نے اس کو نیزہ مار کر قتل کر دیا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو صرف اب جان بچانے کی خاطر کلمہ پڑھ رہا ہے. جب ہم مدینہ واپس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی. آپ نے مجھے مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اسامہ، تعجب ہے تو نے اسے قتل کر دیا جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے جان بچاتے ہوئے کلمہ پڑھا. لیکن آپ نے فرمایا، تعجب ہے کہ تو نے اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا. آپ اس کلمے کو بار بار دہراتے رہے، یعنی تعجب ہے کہ تو نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا. حضرت اسامہ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ میں آج کے دن سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سرزنش کی اور اتنا شدت کے ساتھ اس کلمے کو دہرایا، تم نے اس کو قتل کر دیا حالانکہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کلمہ گو مسلمان کو قتل کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ اور کتنا بڑا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز ترین حضرت اسامہ بن زید کو ایک دفعہ نہیں بارہا اس بات پہ توجہ دلاتے ہیں کہ یہ تم نے کیسے کر دیا. حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کام اس لیے ہوا تھا کہ اس شخص نے بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ جان بچانے ہی کی خاطر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. تو وہ شخص جو پیدائشی مسلمان ہو اور بغیر کسی جرم کے اسے وہ گھر سے نکلے اور قتل کر دیا جائے اور گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے اور اچانک آ کے حملہ آور ہو جایا جائے اور کلاشن کوفوں سے بھون ڈالا جائے بغیر کسی جرم کے، یہ ہم مسلمانوں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. ہم تو پھر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. اگر ہم محمد الرسول اللہ کا مطلب سمجھتے ہوں اور آپ سے محبت کرتے ہوں اور آپ کی امت میں سے ہوں تو کم از کم آپ کی اتنی سی بات کا ہی لحاظ اور پاس رکھیں اور ہمارے ہاتھ کسی مسلمان کے خون سے رنگین نہ ہوں. لیکن افسوس کے ساتھ تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ کشت و خون اسلام کے نام پر ہو رہا ہے. جس تیزی کے ساتھ ملک میں شیعہ سنی فسادات پھیل رہے ہیں، یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے اور ہم سب کے لیے ایک بہت افسوس کا مقام ہے
اور اس میں اسلام کے لیے بھلائی اور اسلام کی خدمت کا کوئی پہلو نہیں. یہ اسلام دشمنی ہے سراسر، اور اسلام اس چیز کی کہیں بھی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی شخص کو صرف اس لیے مار دیا جائے کہ اس کی رائے آپ کی رائے کے مطابق نہیں ہے، یا اس کا دین کا تصور آپ کے تصور کے مطابق نہیں ہے. جہاں بھی کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کے اعمال جیسے کیسے بھی ہوں، ہاں حق الاسلام کے ساتھ کہ وہ قاتل ہو تو اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں، یا وہ باغی ہو تو اور بات ہے، وہ بھی قانون آپ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں کہ اگر آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کو کسی نے قتل کر دیا تو آپ خود بندوق اٹھا کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر ڈالیں. نہیں، وہ آپ کو اجازت نہیں کہ آپ خود سے خود انتقام لے لیں. وہ بھی معاملہ عدالت کے سپرد ہوگا اور انصاف وہاں سے ملے گا. لیکن ایک طرف ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کریں اور اسلام کے خادم ہونے کا دعویٰ کریں اور اسلام سے اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کرام سے اور ان کے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بھی کریں، اور پھر عملی طور پر ہم ایسے کام بھی کریں، تو اس کی گنجائش اسلام میں تو کہیں نہیں ملتی. لیکن یہ حالات کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ لوگوں کے پاس اتنی معمولی تعلیم بھی نہیں اسلام کی. میرا نہیں خیال یہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین اور یہ ارشادات اور یہ تعلیمات کبھی سنی بھی ہوں گی. اس لیے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کی اطاعت کرتا ہے وہ تو ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے کلمہ پڑھا اور تو نے اس کو قتل کر دیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے کلمہ صرف ہتھیار کے خوف سے پڑھا کہ میرے وار سے بچنے کے لیے. آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کر جان لیا تھا کہ اس نے دل سے کہا ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایک طرف وہ شخص جو کل تک کافر تھا اور ایک لمحے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا اور قتل کر دیا گیا اور آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسامہ بن زید جو آپ کے گھر میں پلے بڑے ہیں اور آپ کے عزیز ترین محبوب ترین ہیں، آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں. تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پھر کیسے نصیب ہوگی ان لوگوں کو جو آپ ہی کی تعلیمات کے خلاف سب کام کرتے پھر رہے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں لہٰذا ہم تو چھٹے ہوئے، بخشے ہوئے. معلوم نہیں یہ انہیں کس نے تعلیم دی. آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا، اندر سے کھول کے دیکھا تھا کہ وہ صحیح مسلمان ہے یا نہیں؟ اس بات کو آپ بار بار دہراتے رہے، کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات جب بار بار سنی تو میں نے آرزو کی کہ میں آج کے دن مسلمان ہوتا اور میری زندگی، میرے نامہ اعمال پر یہ گناہ موجود نہ ہوتا، یہ غلطی موجود نہ ہوتی. اگلی حدیث حضرت جندب بن عبداللہ سے ہے رضی اللہ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی لشکر کو مشرکوں کی ایک جماعت کی طرف بھیجا. چنانچہ ان دونوں کا مقابلہ ہوا. مشرکین میں ایک آدمی تھا جب وہ کسی مسلمان کے قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کو قتل کر دیتا، یعنی جس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا اسے ختم کر دیتا. یہ صورتحال دیکھ کر کے مطلب ایک شخص ہے جو جس کو دیکھتا ہے اسے مار ڈالتا ہے. یہ صورتحال دیکھ کر اسلامی لشکر کا ایک آدمی موقع کی تلاش میں رہا کہ بے خبری میں اسے قتل کر دے. ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ یہ انسان اسامہ بن زید ہے، یعنی جنہوں نے اس شخص کو تلاش کیا. جب اس نے اس پر تلوار بلند کی تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا، لیکن اسامہ بن زید نے اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا کیونکہ وہ بہت سے مسلمانوں کو قتل کر چکا تھا. تو خوشخبری دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. آپ کی خدمت میں دراصل وہ خوشخبری لے کے پہنچا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو بہت سے مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا. آپ نے اس سے دریافت فرمایا، اس نے آپ کو اس کے قتل کی کیفیت کا واقعہ سنایا. آپ نے اسامہ کو بلایا اور پوچھا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا ہے؟ تو اسامہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اس نے مسلمانوں کو درد و کرب میں مبتلا کر رکھا تھا اور فلاں فلاں کو قتل کر ڈالا تھا. چند لوگوں کا اس نے نام بھی لیا، چند مسلمانوں کا حضرت اسامہ نے. تو میں نے اس پر حملہ کر دیا. جب اس نے تلوار کو دیکھا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اسے قتل کر دیا؟ اسامہ نے جواب دیا، جی ہاں. آپ نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا
تو اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا جواب دو گے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا جواب دو گے؟ آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن تو اس کے کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دے گا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی حال میں کسی کلمہ گو کے اوپر تلوار اٹھانا اور اس کی جان کے درپے ہونا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک شدید ترین جرم ہے. یعنی ان تینوں احادیث سے آپ واقع اور حقیقت کو پوری طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ حضرت اسامہ بن زید نے کن حالات میں اس کو قتل کر دیا. اس شخص کو قتل کیا کہ جو کئی مسلمانوں کا قاتل ہو چکا تھا، اس شخص کو قتل کیا کہ جو مسلمانوں کو درد و کرب میں مبتلا کیے ہوئے تھا. لیکن صرف اتنی غلطی ہوئی کہ جب حضرت اسامہ نے بے خبری میں اس کو پا لیا اور اس کو قتل کرنے پہ قادر ہو گئے تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا. ایسے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ سخت خفا ہوئے، اور جب حضرت اسامہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بخشش کی اب دعا کیجئے، تو آپ جواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے منہ سے ایک دفعہ بھی یہ الفاظ نہیں نکلتے کہ اللہ اسامہ کو بخش دے. آپ بار بار اسی شخص کا دفاع کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کا جواب کیا دے گا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ لا الہ الا اللہ کسی کا پڑھنا بہت بڑی بات ہے، اور کسی انسانی جان اور وہ بھی کسی مسلمان ہونے والے، حالانکہ اس نے اسلام میں کوئی بہت بڑا کارنامہ نہ کیا ہو، کوئی بڑی قربانی نہ دی ہو، کوئی اس کا اسلامی بیک گراؤنڈ نہ ہو، صرف وقتی مسلمان ہو گیا ہو، خواہ وہ وقتی ہو گیا ہو، لیکن پھر بھی معاملہ اس کے ظاہر پر ہوگا، اس کے باطن پر نہیں، کیونکہ باطن کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن دوسری طرف ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو معمولی بات سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کی جان لینا گویا دوسری نظروں میں کسی کتے بلی کی جان لینے کے برابر ہے. حالانکہ وہ ان کا بھی حق ہے جینے کا، ان کو بھی بلا وجہ مارنے کا کوئی حق نہیں ہم کو. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عورت نے بلی بھوکی باندھ دی تھی، حالانکہ وہ بڑی نمازیں اور نفل پڑھتی تھی اور بڑی نیک عورت تھی، تو آپ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کی وجہ سے وہ عورت دوزخ میں جائے گی کہ ایک بلی کو بھوکے مار دیا. یعنی ایک جانور کو بھی اذیت دینا شدید جرم ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان لینا اور اس کو ستانا اور اس کو خوف زدہ کرنا اور اس کے لیے جینا دو بھر کر دینا اور ملک میں فساد پھیلانا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، کاش مسلمانوں کو معلوم ہوتا. آخری حدیث اس باب کی ہے. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع. حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب سے سنا، فرمایا کرتے تھے کہ عہد رسالت میں لوگوں کا بذریعہ وحی مواخذہ ہوتا تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر دی جاتی تھی کہ فلاں شخص منافق ہے. اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب تو ہم تمہارے ظاہری اعمال پہ مواخذہ کریں گے کہ جو عمل نظر آئیں گے انہی کے مطابق سزا جزا دیں گے. جس آدمی کے ہمارے سامنے اعمال اچھے ہوں گے ہم اس کو امن دیں گے اور اپنے قریب کریں گے، اور ہمیں اس کے پوشیدہ اعمال سے کچھ واسطہ نہیں. اس کے پوشیدہ اعمال کا محاسبہ اس سے اللہ تعالیٰ کرے گا، اور جو شخص ہمارے سامنے ظاہراً برے اعمال کرے گا ہم اسے امن نہیں دیں گے اور نہ اس کی بات مانیں گے، اگرچہ وہ کہے گا کہ اس کے دل کی کیفیت بڑی اچھی ہے، اس کی نیت بڑی اچھی ہے. کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حق پہنچتا تھا کسی کو جیسی چاہے سزا دیں، لیکن ہمیں حق نہیں پہنچتا. ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ظاہراً کس نے اچھا کام کیا تو اسے اس کی جزا دی جائے، اور ظاہراً کس نے برائی کی کہ اس کو اس پر پکڑ لیا جائے. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب ہم معاملہ کریں تو اس کی ابتدا خوش گمانی سے ہو، اچھے جذبات سے ہو، بدگمانی سے نہ ہو. لیکن اس معاملے کی ابتدا پھر مزید کس چیز پر ہوگی کہ کسی کے یہ کہنے پر نہیں کہ ہماری نیت بہت اچھی ہے، اس کے ظاہر پر کہ اس کا عمل کیسا ہے.
یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں کسی کے اوپر منافق ہونے کا فتویٰ لگانا یہ جائز نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کہتے پھریں کہ فلاں شخص ایسا اور فلاں ایسا. دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے. ہاں اگر ظاہر میں کوئی شخص یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلچسپی اور کوئی محبت نہیں، تو پھر انسان اس کے معاملات اور حالات کو دیکھ کر اپنی رائے اختیار کرے، لیکن دلوں کے حال پر کوئی کسی کو تان نہیں کر سکتا.